جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی ناموں میں سے ایک نام سورۃ الصلاح ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر تحفتاً ملی تھی اور یہ مومن کی معراج ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک چرچرانے کی آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا، یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو آسمان پر کھولا گیا ہے جس کی مثال اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہے۔ پھر اس پر ایک فرشتہ نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا، آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ آپ نے سلام کیا اور فرمایا، خوشی مناؤ ان 2 نوروں پر جو تم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئیں۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ تم ان کی طرف سے کوئی حرف ہرگز نہیں پڑھو گے جس کا تمہیں انعام نہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے پہلے کسی صحیفے میں الفاتحہ جیسی سورہ نہیں ہے اور نہ کسی نبی کو اس جیسا کوئی تحفہ دیا گیا ہے۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، یوں بادشاہوں کے بادشاہ سے آپ کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک خوبصورت مکالمہ ہے۔ یہ الہامی مکالمہ حدیث قدسی میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کیا ہے اور میرے بندے کو وہ عطا کیا جائے گا جو وہ مانگے گا۔ اس لیے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الحمد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ وہ تعریف کا مستحق ہے، اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ہے، ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا جو ہمیں دی گئی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑا تحفہ ہماری تخلیق اور وجود سے بھی بڑا تحفہ ہدایت ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ رب کا مفہوم محبت بھرا ہے۔ وہ کوئی ایسا خدا نہیں ہے جس نے تخلیق کیا اور پھر چھوڑ دیا یا پیدا کر کے بھول گیا۔ وہ تو مسلسل موجود ہے اور اپنی مخلوق کے تمام امور بشمول میرے اور آپ کے تمام معاملات کو سنبھالنے اور برقرار رکھنے والا ہے، وہی تو رب ہے۔ اللہ میرے تمام معاملات کا رب ہے، اس لیے میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہ ہر چیز کا خیال رکھے گا۔ رب العالمین وہ زمان و مکان میں موجود متعدد جہانوں کا رب ہے، وہ ظاہر اور غیب کی تمام دنیاؤں کا مالک ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، خاص طور پر رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے، یعنی اللہ کی حمد کو مزید حمد سے مزین کیا ہے۔ الرحمن کی وسیع رحمت اور اس دنیا کی تمام مخلوقات کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ الرحیم کی خاص رحمت صرف آخرت میں حقیقی مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت کب ہوگی؟ یقیناً قیامت کے دن۔ تو اگلی آیت میں جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمام معاملات مجھ سے بیان کیے ہیں۔ جزا سزا کا دن جس میں کوئی شک نہیں
کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی واحد حاکم اور انصاف فراہم کرنے والا ہوگا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ ابن تیمیہ نے کہا ہے یہ آیت کبر اور ریاء کا علاج ہے۔ آپ یہ جملہ کہہ کر اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اور وہی میرے نیک اعمال کے اخلاص کا مستحق ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نصف شروع ہوتا ہے، جہاں آپ اللہ کی حمد کے بعد سب سے بڑا تحفہ مانگتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا۔ اللہ تعالیٰ اسی سیدھے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ جب تک ہم اس زمین پر رہیں، حق اور ہدایت پر ثابت قدم رہیں۔ ہدایت در حقیقت سب سے قیمتی تحفہ ہے جسے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن سے آپ راضی ہیں۔ اس میں کون کون شامل ہے؟ اس میں اللہ کے نبی، صدیقین، شہداء، صالحین اور ہر وہ شخص شامل ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ کیا آپ ان لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو تمام غلط وجوہات سے مشہور ہیں، مثلاً ڈراموں اور فلموں کے اداکار اور اداکارائیں؟ نہیں، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں جیسا بنا دے جن کو آپ پسند کرتے ہیں، یا اللہ، غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے اللہ کا غضب اس لیے کمایا کہ وہ حق کو جانتے تھے اور پھر بھی باطل کی پیروی کرتے تھے اور اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ جب امام آمین کہتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة